لاہور ہائی کورٹ نے صحافی عمران ریاض کی بازیابی کے لیے IG پنجاب کو 26 ستمبر تک مہلت دے دی اور کہا کہ یہ آخری مہلت ہے، عمران ریاض کو پیش نہ کیا تو حکم جاری کریں گے۔ تفصیلات کے مطابق لاہور ہائی کورٹ میں صحافی عمران ریاض کی بازیابی کے لیے درخواست پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ امیر بھٹی نے کیس کی سماعت کی۔ IG پنجاب، ایڈیشنل IG، DIG سمیت دیگر افسران عدالت میں پیش ہوئے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے IG سے استفسار کیا کہ عمران ریاض کدھر ہے؟ ہمارے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو چکا ہے، یہ عدالتی حکم کی توہین ہے۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ ان کے موکل کا صبر بھی جواب دے چکا ہے، اگر مہلت دینا ہے تو صرف 24 گھنٹے کی دیں، جس پر IG پولیس پنجاب نے استدعا کی کہ انہیں کم از کم اتنا وقت دیا جائے کہ عدالتی حکم کی تعمیل ہو جائے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ IG صاحب 5 ماہ ہو گئے ہیں، اب تک بہت وقت دے دیا گیا، تو IG پولیس پنجاب نے بتایا کہ ورکنگ گروپ سے درخواست گزار کی ملاقات کرائی ہے۔ عدالت نے IG پنجاب کی استدعا پر عمران ریاض کی بازیابی کے لیے 26 ستمبر تک مہلت دیتے ہوئے کہا کہ یہ آپ کو عمران ریاض کی بازیابی کے لیے آخری مہلت ہے، آپ نے عمران ریاض کو پیش نہ کیا تو حکم جاری کریں گے۔ نون لیگ کے مرکزی رہنما خواجہ آصف نے چیئرمین PB بلاول کے لیول پلینگ فیلڈ متاثر کرنے کے الزام کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ابھی تو فیلڈ تیار ہی نہیں ہوئی، لیول کیسے ہوگا؟ تفصیلات کے مطابق نون لیگ کے مرکزی رہنما خواجہ آصف نے نجی TV چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے اتحادی حکومت میں 14 ماہ عزت سے گزارے، میری خواہش ہے بطور اتحادی ہم الیکشن لڑیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر الیکشن لڑیں۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ ہمارا حکومتی اتحاد کا تجربہ اچھا رہا، اچھا تعلق نہ ہوتا تو ہم 14 دن بھی نہیں چل سکتے تھے، مستقبل میں بھی اچھا رہ سکتا ہے۔ بلاول کے لیول پلینگ فیلڈ متاثر کرنے کے الزام پر انہوں نے کہا کہ ابھی تو فیلڈ تیار ہی نہیں ہوئی، لیول کیسے ہوگا؟ الیکشن شیڈول آئے گا تو انتخابی مہم چلے گی، پھر شکایت کا جواز ہوگا۔ نون لیگ رہنما نے کہا کہ PP کی شکایت سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، نگراں حکومت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں اور نہ نون لیگ کا نگراں حکومت میں کوئی عمل دخل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سندھ کے بارے میں تاثر وزیر اعلیٰ PP سے پوچھے بغیر کچھ نہیں کرتے، سنا ہے سندھ میں بہت سے تعیناتیاں پیپلز پارٹی کی مرضی سے ہوئی ہیں۔ پیپلز پارٹی کے حوالے سے خواجہ آصف نے بتایا PP کا پنجاب سے متعلق جو اعتراض ہے یہ سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں، پنجاب والی بات سندھ کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے، بہت سی باتیں سنی سنائی ہوتی ہیں لیکن ان کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا۔ سابق وزیر نے کہا کہ ساتھ چلنے کے آصف زرداری کی خواہش کا احترام کرتے ہیں، ہماری بھی خواہش ہے، ہماری سیاست میں 90 کی دہائی میں تلخی تھی لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ احتساب عدالت نے پیپلز پارٹی کے رہنما شرجیل میمن کے خلاف 6.25 ارب روپے کی کرپشن کیس پر ریمارکس دیتے ہوئے کہا ہے کہ کیس کا ٹرائل جہاں رکا تھا وہیں سے شروع کیا جائے گا۔ کراچی کی احتساب عدالت میں رہنما PPP اور سابق صوبائی وزیر شرجیل میمن کے خلاف 6.25 ارب کی کرپشن کیس کی سماعت ہوئی۔ شرجیل میمن سمیت دیگر ملزمان عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے نیب ترمیم کے تحت عدالت کے دائرہ اختیار چیلنج کرنے کی ملزمان کی درخواست مسترد کر دی اور آئندہ سماعت پر گواہان کو طلب کر لیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ کیس کا ٹرائل جہاں رکا تھا وہاں سے شروع کیا جائے اور گواہان کو بلاتے ہیں اور کیس کو چلاتے ہیں۔ عدالت نے ریمارکس میں کہا کہ کل سپریم کورٹ کا حکم نامہ ملا ہے، عدالت عظمیٰ کے احکامات پر عمل کیا جائے گا۔ بعد ازاں کراچی کی احتساب عدالت نے آئندہ سماعت پر گواہان اور ملزمان کو پیش ہونے کا حکم دیتے ہوئے ریفرنس کی سماعت 5 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ قمر باجوہ اور فیض حمید قومی مجرم ہیں، جیسے مشرف کو کٹہرے میں لائے تھے ان لوگوں کو بھی انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے۔ مسلم لیگ کے رہنما رانا ثناء اللہ نے نجی TV چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کی خواہش ہے کہ ملک کو اس حال تک پہنچانے والوں کا احتساب ہونا چاہیے۔ قمر باجوہ اور فیض حمید قومی مجرم ہیں۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ معیشت کا بٹا بٹھانے کے لیے یہ لوگ ذمہ دار ہیں، جن لوگوں نے ملک کو اس حال تک پہنچایا ان کے خلاف مقدمہ ہونا چاہیے۔ سابق وزیر نے کہا کہ کوئی یہ سمجھے کہ ہم نے آتے ساتھ ہی انتقام کے پیچھے پڑ جانا ہے، جیسے مشرف کو کٹہرے میں لایا گیا ان لوگوں کو بھی لانا چاہیے۔ ہم نے مشرف کو کٹہرے میں لانے کے لیے مشکلات بھگتیں۔ نواز شریف کے بیان کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کا کل پارٹی اجلاس میں بیان پالیسی بیان ہے، جنہیں ملک کو اس حالات پر دوچار کیا ان کا احتساب ہونا چاہیے۔